ہے بس روڈ کا بیٹھا وہ جوان، مولانا صاحب اتنی دیر سے بتا رہے ہو لیکن بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا پیچھے پیغمبر ہیں، آگے انقلاب ہے، اوپر پیغمبر ہے، نیچے انقلاب ہے، چمکتا ہوا پیغمبر ہے، دکھتا ہوا انقلاب ہے، چڑھتا ہوا پیغمبر ہے، آتا ہوا انقلاب ہے۔ کہتے ہیں کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا انہی کو تو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، زعماء علماء، اسٹیج میں موجود اور پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آج کی یہ
کانفرنس جو پیغمبر انقلاب اور رحمت للعالمین کے عنوان سے معنون ہے، اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ زعماء، علماء، شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر حلقے کے اور یونٹ کے اور ٹاؤن کے اور ضلعی ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کانفرنس بہت طویل عرصہ کے بعد ہو رہی ہے، اور جب یہاں ایک بہت خوبصورت اور پروقار کانفرنس ہوئی تھی جس کے مہمان خصوصی مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسٹیج پر قاری سعید الرحمن شہید، حافظ بخش ایڈوکیٹ شہید، مولانا عبدالغفور ندیم شہید، بھائی ہارون قاسمی شہید، مولانا امین شہید جیسے بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے جو آج نہیں ہیں۔ مجھے اس حوالے سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کانفرنس میں بحیثیت ایک سامع شامل ہوا تھا اور خود موجود تھا۔ پنڈال میں کہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے وہ منظر بھی آج میرے سامنے۔ آج اسی جگہ پہ اس کانفرنس میں مجھے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا، اور اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ آج مجھے لاہور جانا تھا اور میرے آنے جانے کے ٹکٹ ہوئے تھے۔ میں نے آج صبح سفر کرنا تھا لیکن میں نہیں کر سکا۔ اس کانفرنس کے مہمان خصوصی اور دولہا تو مولانا تاج انفی صاحب تھے۔ اتفاقاً قدرت نے مجھے بنا دیا، شاید اس تاریخ کو دہرانے کے لیے کہ اس وقت بھی ایک فاروقی تھا اور آج بھی ہونا چاہیے۔ زندہ فاروقی، زندہ فاروقی۔ آج کا جلسہ چونکہ ہم نے اس اہتمام کا کیا نہیں ہے، میں آج پوری تقریر نہیں کروں گا، اس کا کچھ حصہ چھوڑوں گا، اس لیے کہ ہم نے ایک بہت شان خوبصورت اور پروقار ایک کانفرنس یہاں کرنی ہے جس نے اس وقت کی یادوں کو تازہ کرنا ہے، اور اس میں بہت سارے زعماء اور علماء کو ہم نے اسٹیج پر جمع کرنا ہے۔ آپ نے صرف اس کے لیے آج کے بعد محنت کرنی ہے، تاریخ طے کرنی ہے، اشتہارات بنوانے ہیں، پینافلیکس بنوانے ہیں، آپ نے اس پورے علاقے میں لگانے ہیں۔ ہم اس یاد کو تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ عنوان پیغمبر انقلاب اور رحمت للعالمین۔ میں نے قرآن کریم کی 3 جگہ سے تلاوت کی ہے، یہ بطور برکت کے لیے بھی اور اپنے عنوان کے سہارے کے لیے بھی۔ قرآن کریم نے ایک آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو رسول بنا کر اور ہدایت دے کر اور پیغمبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ نے سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی انقلابی سوچ اور ایک ایسی انقلابی فکر پیدا کرنی ہے کہ آپ نے اپنے دین کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے اسے پوری دنیا پر پھیلا دینا ہے اور غالب کرنا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا یا نہیں کیا؟ اونچی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے تقریر آج نہیں کرنی، آج صرف تمہید باندھنی ہے، تقریر تو اس دن کریں گے جب جلسہ ہوگا. آپ اور میں کہتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو پورا کیا. میں اس پر سوال اٹھاتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں کے بعد اس جہان سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، تو کیا اس وقت لیظہرہ علی الدین کلی کی کوئی تصویر موجود تھی؟ تو جواب آتا ہے نہیں. کیوں؟ کہتے دین مکہ اور مدینہ میں تھا، ابھی تو پورے عالم میں پھیلا ہی نہیں تھا. تو ذمہ داری اور ڈیوٹی تو آپ کی یہ لگائی ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے، اور جب آپ جا رہے ہیں تو آپ پوری دنیا پہ دین غالب نہیں ہے. یعنی دین مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، ابھی دین جو ہے وہ روم نہیں پہنچا، فارس نہیں پہنچا، شام نہیں پہنچا، لبنان نہیں پہنچا، عراق نہیں پہنچا، ابھی فلسطین نہیں پہنچا، ابھی قسطنطنیہ نہیں پہنچا، مشرق مغرب شمال جنوب میں نہیں پہنچا، پہاڑوں دریاؤں سمندروں پہ نہیں پہنچا، آبادیوں میں مکینوں میں مکانوں تک نہیں پہنچا، دور دور کے عالم تک ابھی دین نہیں پہنچا، اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں. اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ نے پوری دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے. اور آپ جا جب رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں دین غالب نہیں ہوا، تو یہ ذمہ داری پوری کیسے ہوئی اور انقلاب آیا کیسے؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. مکہ فتح ہو گیا. یہ جو مکہ فتح ہوا نا، یہ پوری دنیا کا درمیان ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا پر غلبہ ہوگا. تیسری جگہ ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح آ گئی، نصرت آ گئی، تائید الہی آ گئی، فتوحات کے دروازے کھلے، فتح کی طرف قدم آگے بڑھے، فتح کے نشان ظاہر ہونے لگے، فتح کے اثرات آنے لگے، فتوحات کا سلسلہ شروع لگا. کیسے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. توجہ میری طرف رہے، میں بڑا باریک سا اشارہ کرنے لگا ہوں. فتح آ گئی، نصرت آ گئی، کامیابی ہو گئی، کامرانی ہو گئی، مقصد کی طرف قدم بڑھ گئے، بات آگے کو چلی گئی، تکمیل کی طرف جانے لگی ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ پہلے ایک ایک آ رہے تھے، دو دو آ رہے تھے، تین تین آ رہے تھے، چار چار آ رہے تھے. اب ایک ایک نہیں آ رہا، دو دو نہیں آ رہے، 10 آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، قبیلے آ رہے ہیں، قومیں آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، دیہاتوں سے آ رہے ہیں، شہروں سے آ رہے ہیں، قصبوں سے آ رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوج در فوج بن کے یہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، یہ جو فوج در فوج آ رہے ہیں، یہ جو غول در غول آ رہے ہیں، یہ جو خول در خول آ رہے ہیں،
یہ جو فوج در فوج آ رہے ہیں، یہ جو لوگ در لوگ آ رہے ہیں، یہ جو جماعت در جماعت آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، یہ جو آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، یہ جو آپ سے پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ سے سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو بیٹھ رہے ہیں، یہ جو تابعداری کر رہے ہیں، یہ جو فرما برداری کر رہے ہیں، یہ جو جانثاری کر رہے ہیں، یہ جو عہد کر رہے ہیں، یہ جو عزم کر رہے ہیں، یہ جو ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جو ساتھ چل رہے ہیں، یہ جو نماز میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو رمضان میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو روزے میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو جہاد میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو خطرات میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو پریشانیوں میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو بھوک میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو افلاس میں ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو غمی میں آ گئے، یہ جو خوشی میں آ گئے، یہ جو دکھ میں آ گئے، یہ جو مصیبت میں آ گئے، یہ جو گھر چھوڑ کے آ گئے، یہ جو اولاد چھوڑ کے آ گئے، یہ بڑا کیڑا ہے۔ میں تجھے تاریخ بتانے لگا ہوں، اس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ بھی تو تاریخ ہے، اس کی سرگردانیوں کو کیوں نہیں کرتا کہ حضور جب دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہا ہے، اسلام کا پہلا خلیفہ، اول خلیفہ، جانشین رسول، مسلح کا وارث ابو بکر صدیق آتا ہے تو 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلتا ہے۔ دوسرا خلیفہ آتا ہے جس کا نام فاروق اعظم ہے تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لے رہتا ہے۔ تیسرا خلیفہ آتا ہے جس کا نام عثمان غنی ہے تو 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لے رہتا ہے۔ علی المرتضی آتے ہیں، سیدنا حسن آتے ہیں، سیدنا معاویہ آتے ہیں، قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ فتوحات ہو رہی ہوتی ہیں، پہاڑ فتح ہو گئے، دریا فتح ہو گئے، سمندر فتح ہو گئے، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، عرب فتح ہو گیا، عجم میں داخل ہو گئے، قندھار آ گیا، کابل آ گیا، پشاور آ گیا، روڑی آ گیا، سکر آ گیا۔ کہاں مکہ ہے، کہاں مدینہ ہے، کہاں قسطنطنیہ ہے، کہاں یورپ ہے، کہاں امریکہ کے جنگلات ہیں، کہاں افریقہ کے جنگلات ہیں، کہاں قندھار ہے، کہاں افغانستان ہے، کہاں پشاور ہے، کہاں ملتان ہے، کہاں روڑی ہے، کہاں سکر ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ کیا تھے؟ یہ کیسے تھے؟ یہ انقلاب تھے، یہ انقلاب کی تصویر تھے، یہ انقلاب کے مجسم تھے، یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھے، یہ ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا تھے، یہ انا فتحنا لک فتح مبینہ تھے، یہی مومنون حقہ تھے، یہی اولئک هم المؤمنون تھے، یہی مفلحون تھے، یہی راشدون تھے، یہی قائمون تھے، یہی راکعون تھے، یہی سجدن تھے، یہی رکعان تھے، یہی آمنو تھے، یہی ہاجرو تھے، یہی جاہدو تھے، یہی آوو تھے، یہی نصرو تھے، یہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے، یہی جاہدوا فی اللہ حق جہادی تھے، یہی تھے جو آگے بڑھے تھے، یہی تھے جو نکل پڑے تھے، یہی تھے جنہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، یہی تھے جنہوں نے تیر چلائے تھے، یہی تھے جو گھوڑوں پر بیٹھے تھے، یہی تھے جو میدانوں میں اترے تھے، یہی تھے جنہوں نے تلواریں لے رہی تھی، یہی تھے جنہوں نے تیر چلائے تھے، یہی جو میدان میں کھڑے ہو گئے تھے، یہی تھے جو 313 تھے، یہی تھے جو 1400 تھے، یہی تھے جو 2800 تھے، یہی تھے جو 10,000 تھے، یہی تھے جو 14,000 ہوئے، یہی تھے جو 1.25 لاکھ ہو گئے، یہی تھے جو دنیا پر چھا گئے، یہی تھے جو دنیا پر پھیل گئے، یہی تھے جنہوں نے قرآن لکھا، یہی تھے جنہوں نے حضور کو بتایا، حضور کے کردار کو بتایا، گفتار کو بتایا، زندگی کو بتایا، اصولوں کو بتایا، نبی کا بچپن بتایا، لڑکپن بتایا، جوانی بتائی، شباب کو بتایا، کمال کو بتایا، مکہ کو بتایا، مدینہ کو بتایا، جبرائیل کو اترنے کو بتایا، بدر میں آنے کو بتایا، احد میں جانے کو بتایا، خیبر میں اترنے کو بتایا، تلوار کے چلانے کو بتایا۔ یہی تھے جنہوں نے صداقت بتائی، یہی تھے جنہوں نے عدالت بتائی، یہی تھے جنہوں نے سخاوت بتائی، یہی تھے جو ایمان پر تھے، یہی تھے جو دلیل پر تھے، یہی تھے جو قوت میں آئے تھے، یہی تھے جو طاقت میں آئے تھے، یہی تھے جو جماعت بنے تھے، یہی تھے جو امت بنے تھے، یہی تھے جو پہل بنے تھے، یہی تھے جو افراد بنے تھے، یہی تھے جو قرآن بنے، یہی تھے جو صورتیں بنے، یہی تھے جو نبی کی سیرت بنے، یہی تھے جو نبی کی صورت بنے۔ ارے جلال بھی یہی بنے، جمال بھی یہی بنے، رعب بھی یہی بنے، دبدبا بھی یہی بنے، خوبی بھی یہی بنے، کمال بھی یہی بنے، صفت بھی بنے، اوصاف بھی بنے۔ سنو میری بات، بس روڈ کے لوگوں، فاروقی کا روحانی بیٹا تمہیں آج سنا رہا ہے،
قرآن کی آیاتیں یہ بنے، تورات کی آیاتیں بنے، زبور کی آیاتیں بنے، انجیل کی آیاتیں بنے، نقش یہ بنے، صورت یہ بنے، سیرت یہ بنے، فضیلت یہ بنے، کمال یہ بنے، علم یہ بنے، حکمت یہ بنے، تدابر یہ بنے، صداقت یہ بنے، دیانت یہ بنے، حکمت یہ بنے، حکومت یہ بنے، سیاست یہ بنے، ریاست یہ بنے، مقام یہ بنے. ہاں ہاں لیو سے رہو الگ دین کی مستاق بھر کر دنیا میں پھیلتے چلے گئے. نبوت کا طریقہ انہوں نے پہنچایا، رسالت کی پہچان انہوں نے کرائی، توحید کی بات انہوں نے بتائی، رسول کے زلف کا تذکرہ انہوں نے کیا، چہرے کا ذکر انہوں نے کیا، ہاتھوں کا ذکر انہوں نے کیا، پاؤں کا ذکر انہوں نے کیا، حضور کا حسن کردار، گفتار، اخلاق، اعمال، طرز زندگی، معیشت، معاشرت انہوں نے بتائی، نبی کا بچپن، لڑکپن، جوانی انہوں نے بتائی، قرآن اللہ کا انہوں نے لکھا، حدیث رسول کی انہوں نے بتائی، فرامین حضور کے انہوں نے بتائے، نبی کی شریعت انہوں نے بتائی، حضور کی زندگی انہوں نے بتائی، دین کے اصول انہوں نے بتائے، حضور کی بات انہوں نے بتائی، معجزات انہوں نے بتائے، کرامات انہوں نے بتائے، حالات انہوں نے بتائے، واقعات انہوں نے بتائے. قرآن محفوظ انہوں نے کیا، دین محفوظ انہوں نے کیا، حضور کو محفوظ انہوں نے کیا. مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے بس روڈ کا بیٹھا وہ جوان، مولانا صاحب اتنی دیر سے بتا رہے ہو لیکن بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا پیچھے پیغمبر ہیں، آگے انقلاب ہے، اوپر پیغمبر ہے، نیچے انقلاب ہے، چمکتا ہوا پیغمبر ہے، دکھتا ہوا انقلاب ہے، چڑھتا ہوا پیغمبر ہے، آتا ہوا انقلاب ہے. کہتے ہیں کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا انہی کو تو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ. پتہ نہیں پنڈال سے باہر والوں کو صحابہ صحابہ کی آواز آئی یا نہیں آئی، لیکن میرے خیال سے آ جائے گی. یہ آواز تو اب اتنی گونجے گی سبھی کو آئے گی. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ دوہراؤں، یہ الفاظ، یہ آواز اتنی گونجے گی، آواز سبھی کو آئے گی. جس کو پسند نہیں ہے کان بند کرنے پڑیں گے، صرف کان نہیں جسم کے سارے سوراخ بند کرنے پڑیں گے. یہ آواز نہیں رک سکتی. کون تھے یہ؟ کون تھے؟ میں یکم ربیع الاول سے نکلا ہوا تھا اپنے گھر سے اور ملک کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا میں ربیع الاول کے اختتام پہ گھر واپس آیا. آج لاہور کا پروگرام کینسل ہوا تو میں خوش ہوا کہ چلو آج آرام مل جائے گا، لیکن جب مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا تو میں نے یہ کہا اس مکتب کا نرالا اصول دیکھا، جس کو سبق یاد اس کی چھٹی بند. آج بھی میرے سونے کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے شاید میں نہ پہنچ سکوں. پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو، یہ دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ نانا ایسے نہیں. کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ حنفی صاحب کہہ رہے تھے، ایک طبقہ کہتا ہے صرف 3 رہ گئے تھے. میں 3 کے اس طبقے سے پوچھتا ہوں، 3 کے اس طبقے سے پوچھتا ہوں، یعنی کم لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہیں جو کم؟ اکثریت تو ادھر ہے. وہ 3 کے 3 ہی رہے. اور مولانا حق نواز کو بھی سلام، اس نے بھی 3 بار ہی کہا. کتنی بار کہا؟ 2 بار پہلے کا، 1 بار آخر میں کا، 3 ہی بار کا. جان بھی 3 مرتبہ ہی چھوٹتی ہے. جب واپسی کی کوئی راہ نہ رہے تو 3 ہی کہا جاتا ہے. کہتے 3 تھے تو میں نے پوچھا پھر بدر میں کون تھے، احد میں کون تھے، خیبر میں کون تھے، تبوک میں کون تھے، یرموک میں کون تھے، حنین میں کون تھے، فتح مکہ پہ کون تھے، بت گرانے والے کون تھے، چھت پہ چڑھنے والے کون تھے، عمارت میں جانے والے کون تھے، بات آگے بڑھانے والے کون تھے، شہادتیں دینے والے کون تھے، قربانیاں دینے والے کون تھے، روحیں دینے والے کون تھے، بچے دینے والے کون تھے، یہ چندے دینے والے کون تھے، یہ پیسے دینے والے کون تھے، قربانیاں دینے والے کون تھے، میدان میں کھڑے ہونے والے کون تھے، 70 شہداء وہاں شہید ہونے والے کون تھے، وہاں
وہاں سے آگے بڑھ کر قسطنطنیہ آنے والے کون تھے؟ روم آنے والے کون تھے؟ فارس آنے والے کون تھے؟ اور پہاڑوں پہ جانے والے کون تھے؟ اور دریاؤں میں جانے والے کون تھے؟ اور سمندروں میں جانے والے کون تھے؟ اور دشت و دشتے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ گھوڑے دوڑانے والے کون تھے؟ اور جنگل کے دہانے میں کھڑے ہو کر آواز لگانے والے کون تھے؟ پھر وہاں سے عجم میں آنے والے کون تھے؟ یہ کلمہ جو آج تمہیں پڑھتے ہو یہ پہنچانے والے کون تھے؟ نماز دینے والے کون تھے؟ روزہ پہنچانے والے کون تھے؟ عبادت پہنچانے والے کون تھے؟ طریقت پہنچانے والے کون تھے؟ شریعت پہنچانے والے کون تھے؟ حضور کی سیرت کو محفوظ کر کے ہمیں بتانے والے کون تھے؟ بچپن سے لڑکپن، جوانی، شباب و کمال کو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ قرآن کا نقطہ نقطہ لفظ لفظ لکھ کر پہنچانے والے کون تھے؟ یہ حدیث کے ایک ایک لفظ کو پہنچانے والے کون تھے؟ یہ زلف کی بات کرنے والے کون؟ یہ چہرے کی بات کرنے والے کون؟ دانتوں کی بات کرنے والے کون؟ انگلی کی بات کرنے والے کون؟ اشاروں کی بات کرنے والے کون؟ قدموں کی بات کرنے والے کون؟ رحمت کی بات کرنے والے کون؟ برکت کی بات کرنے والے کون؟ بکری کی بات کرنے والے کون؟ اونٹنی کی بات کرنے والے کون؟ دائی کی بات کرنے والے کون؟ میدان کی بات کرنے والے کون؟ مکہ کی گلیوں کی بات کرنے والے کون؟ مدینہ کی بات کرنے والے کون؟ مسجد نبوی کی بات کرنے والے کون؟ مسجد نبوی میں آنے کی بات کرنے والے کون؟ غار کی بات کرنے والے کون؟ غار سے اترنے والے کون؟ غار سے باہر آنے والے کون؟ میدان میں آنے والے کون؟ مکہ میں پہنچنے والے کون؟ مدینہ میں پہنچنے والے کون؟ گھر آدھے کرنے والے کون؟ گھر تقسیم کرنے والے کون؟ مال دینے والے کون؟ دولت دینے والے کون؟ پھر جنگوں میں جانے والے کون؟ زخم کھانے والے کون؟ شہید ہونے والے کون؟ قبروں میں اتر جانے والے کون؟ جن کے نبی جنازے پڑھائے وہ کون؟ جن کی شادیوں میں نبی جائے وہ کون؟ جن کی دعوت حضور کھائے وہ کون؟ جو دعوت حضور کی کرے وہ کون؟ اور کھجور میں ہاتھ رکھے وہ کھجور جو کھائے وہ کون؟ پانی میں انگلی رکھے، پانی کو انگلی سے جو نکلے، انگلی سے جو پانی نکلے اس کو پینے والے کون؟ مشکیزیں جمع کرنے والے کون؟ مشکیزیں لینے والے کون؟ اس سے نہانے والے کون؟ غسل کرنے والے کون؟ ساتھ چلنے والے کون؟ حصار بننے والے کون؟ قریبی بننے والے کون؟ ساتھی بننے والے کون؟ رفیق بننے والے کون؟ جم جانے والے کون؟ کٹ جانے والے کون؟ ڈٹ جانے والے کون؟ قرآن بن جانے والے کون؟ صورتیں بن جانے والے کون؟ سیرتیں بن جانے کون؟ عمل بن جانے والے کون؟ نمونہ بن جانے والے کون؟ مثل و مثال بن جانے والے کون؟ معیار بن جانے والے کون؟ جماعت بن جانے والے کون؟ کلام بن جانے والے کون؟ نبی کی سیرت کو محفوظ کر کے دنیا تک پہنچانے والے کون؟ پھر قسطنطنیہ کے بازاروں کے فتح کرنے والے کون؟ روم اور فارس کے کنگروں کو گرانے والے کون؟ روم اور فارس کے پرخچے اڑا دینے والے کون؟ ہاں ہاں، دنیا کفر کو ناکو چنے چبانے والے کون؟ یہود و نصارہ کو مکہ اور مدینہ سے نکال دینے والے کون؟ مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے کون؟ ابو بکر کے ساتھ کون؟ عمر کے ساتھ کون؟ عثمان کے ساتھ کون؟ علی کے ساتھ کون؟ طلحہ کے ساتھ کون؟ زبیر کے ساتھ کون؟ بلال کے ساتھ کون؟ خباب کے ساتھ کون؟ خبیب کے ساتھ کون؟ صفحہ ہستی میں بن کر ہمت و قوت کا شور اور جوہر بننے والے کون؟ دنیا کے لیے مثل و مثال بننے والے کون؟ تین والے جواب دینا سکڑ کیوں گیا؟ زبان بند کیوں گئی ہے؟ بولتا کیوں نہیں ہے؟ لب کھولتا کیوں نہیں ہے؟ حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ تیرا وجود ساکت کیوں ہو گیا؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ جواب دے، جواب دینا، جواب کیوں نہیں دیتا؟ جواب جب بھی دے گا ایک ہی جواب آئے گا، جواب ہوگا صحابہ۔ محنت کرو گے؟ آئندہ جلسہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تیاری سے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو تیاری کریں گے ہاتھ کھڑے کریں۔ آج سے محنت کرو گے؟ ہر آدمی اگلی محنت کرے گا، 10 اور لوگوں تک پیغام پہنچائے گا، وہ 10 تک پہنچائے گا، وہ اگلے 10 تک پہنچائے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس دن بنس روڈ کی گلیاں روڈ تنگ پڑ جائیں گے، اس شاہ کے صحابہ کی تعداد اتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا